الدرس الاول ج تیسرے سوال کی تیسری جز ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ ترجمہ: اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ مفہوم: اللہ کے آدمی اور اس کے دل کے درمیان آڑ بننے، حائل ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ دلوں کے بہت قریب ہے۔ وہ دلوں کے رازوں، انسانی ارادوں اور خیالات کو خوب جانتا ہے۔ اس سے کوئی چیز مخفی اور ڈھکی چھپی نہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے ارادوں کا مرکز اور منبع دل ہے۔ اسی کے ذریعے انسان نیکی یا برائی کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی اطاعت، فرمانبرداری اور نیکی کے کاموں میں دیر، سستی اور غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ شاید تھوڑی دیر بعد دل ویسا نہ رہے اور کوئی اور خیال پیدا ہو جائے، کیونکہ انسان خود اپنے دل پر قابو نہیں رکھتا، بلکہ اس کا دل خدا کے قبضہ میں ہے، جدھر چاہے پھیر دے۔ یا موت آ جائے، کوئی بیماری پیش آ جائے، یا کوئی کام اتنی مصروفیت پیدا کر دے کہ اس نیکی سے محروم ہو جائے۔ اس لیے جب نیکی کا خیال دل میں آ جائے تو اسے فوراً کر گزرنا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ سزا ملتی ہے کہ وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے اور اسے نیکی اور فرمانبرداری کی توفیق نہیں ملتی۔ خلاصہ: اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اسی طرح اللہ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس کی مشیت اور چاہت کے بغیر کسی چیز کو نہیں پا سکتا۔